موضوع الدرس في أحوال اليهود والنصارى ورد عليهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال الحافظ أبو بكر بن مردويه عند تفسير هذه الآية حدثنا احمد بن محمد بن السبی قال حدثنا محمد بن علی بن حبیب الرقی قال حدثنا علی بن سعید العلاف حدثنا ابو النصر عن الاشجعی عن سفیان عن یحییٰ بن عبد اللہ عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خلا یہودی بمسلم قط الا هم بقتله. ثم رواه عن محمد بن احمد بن اسحاق العسکری. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حافظ ابو بکر مردوی نے سند کے ساتھ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ذکر فرمائی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی یہودی کسی مسلمان کو اکیلے میں مل جائے تو وہاں بھی وہ مسلمان کے قتل کا ارادہ کرے گا کہ موقع مل جائے تو اس کو بھی قتل کر دو. یعنی اتنی دشمنی ہے کہ وہ مسلمان کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. اس کے بعد فرماتے ہیں ثم رواه عن محمد بن احمد بن اسحاق العسکری حدثنا احمد بن صالح بن ایوب الاحوازی قال حدثنا فرج بن عبید قال حدثنا عباد بن العوام عن یحییٰ بن عبد اللہ عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خلا یہودی بمسلم الا حدثت نفسه بقتله. وهذا حدیث غریب جدا. اس روایت میں حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اکیلا یہودی کو ملے تو اس کے دل میں فوراً خیال ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں.
یعنی اتنی دشمنی ہے، اللہ معاف کرے۔ وقوله تبارک وتعالی وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أي الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة، کہ ہاں البتہ وہ لوگ جو نصرانی ہیں لیکن جن کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے اور ان کی انجیل پہ ایمان ہے، تو ان کے دلوں کے اندر فی الجملہ مسلمانوں سے بھی ہمدردی ہے اور اسلام سے بھی ہمدردی ہے، یعنی یہ عام طور پہ ہے۔ لیکن کن کے دل میں؟ جو صحیح معنی میں نصرانی ہیں۔ آج کل جو ہے نا، یہ تو نہ نصرانی ہے تو پتہ نہیں کیا بلا ہے، یہ تو بالکل لا دین لوگ ہیں، لا مذہب لوگ ہیں، ان کا کوئی دین نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی انجیل نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں ما ذاک الا لما فی قلوبہم اذ کانوا علی دین المسیح من الرکۃ والرافۃ۔ اصل وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں عدل تھا، یاد رکھو۔ کیا مانا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں یہ اجازت تھی کہ اگر کوئی آدمی آپ کو مارتا ہے تو آپ بھی اس کو مار سکتے ہیں، اگر قتل کیا ہے قتل کر سکتے، النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، دان توڑا ہے دان توڑ سکتے ہو۔ تو وہاں عدل تھا، یعنی بدلہ لینے کا، لیکن برابر برابر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں احسان تھا، وہاں عدل تھا، وہاں احسان، کہ اگر کوئی زیادتی کرے برداشت کرو، بلکہ اگر کوئی تمہیں ایک گال پہ تھپڑ مارے تو اس کو کہو بھائی ادھر بھی مار لو، تمہارا غصہ تو ٹھنڈا ہو جائے۔ تو ان کی بنیاد میں چونکہ رافت تھی اور احسان تھا، اس لیے وہ یہودیوں کے مقابلے سے زیادہ نرم رہے، اور یہودیوں کے اندر غلظت تھی، شدت تھی، عداوت تھی، بغض تھا، حقد تھا، حسد تھا۔ اور آج تک تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس وقت تک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں کو جتنے زخم لگ چکے یا لگ رہے ہیں اس کا سبب یہودی ہے۔ یعنی ایک موٹی مثال دیکھ بھئی سنی شیعہ کے جھگڑے میں کتنے قتل ہو چکے ہیں ٹھنڈے دل سے۔ آپ تو اپنے ملک میں دیکھیں نا، پوری دنیا میں لاکھوں انسان قتل ہو گئے۔ تو شیعہ کی بنیاد رکھنے والے کون تھے؟ یہودی، تو لہذا قتل کا سبب تو یہودی بنے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ خوارج نے کتنے قتل کیے، حتیٰ کہ حضرت علی سے جنگیں لڑی، اور خوارج کی بنیاد رکھنے والے یہودی ہیں۔ اسی طریقے سے کتنے ائمہ دین کو جیلوں میں جانا پڑا، کوڑے کھانے پڑے، عذاب بھگتنے پڑے، یعنی کنویں کے اندر بھی ان کو قید کیا گیا۔ سبب کیا تھا؟ یہودی۔ آج جو یمن میں جنگ ہو رہی ہے، حوثہ کون ہے؟ یہودی۔ وہ اسی فارس کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے یعنی جتنا ہی اسلام کو نقصان پہنچا ہے اس کے پیچھے یہودی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ بھئی یہ بیت المقدس ہے، ارض فلسطین ہے، مسجد صخرہ ہے، وہاں جو ڈاہت تھے مسلمان، جو بیچارے کنکر مارے ہیں، مٹی اٹھا کے مارے، ان کو میزائلوں سے بھوننے والے کون ہیں؟ یہودی۔
شام پہ نظر ڈالیں، عراق پہ نظر ڈالیں، یمن پہ نظر ڈالیں، پاکستان پہ نظر ڈالیں، ہندوستان پہ نظر ڈالیں، بنگلہ دیش پہ نظر ڈالیں، تمام فتنوں کی بنیاد جو ہے وہ یہودی ہے. اور ہمارے مسلمان اتنے بھولے بھالے ہیں بیچارے، ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. یہ جتنی آپ کے بیوریجز ہیں نا جی، یہ پانی یعنی جس کو آپ یوں سمجھ لیں وپسی کولا ہے، اسی طرح کوکا کولا ہے، 7 اپ ہے، اسی طرح اور جتنے ایسے بڑے بڑے جو ہیں، یہ چھوٹے لیول والے تو مسلمانوں کے ہوتے ہیں نا، جو ایک ضلع میں بکتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے. پورے انٹرنیشنل لیول پہ جن کے فرنچائز ہیں وہ سب کس کے ہیں؟ یہودی. یہ جو تم بپسی شریف پیتے ہو نا، اس کا جو نفع ہوتا ہے یہودی کو ملتا ہے، کیونکہ فارمولہ اس کا ہے. آپ کا تو پانی ہے نا، آپ تو نوکر ہے نا، پانی ڈالا مشین کے ساتھ بوتل بند کر دی بس، اور مٹیریل تو ان کا ہے. اسی لیے تو پوری دنیا میں ایک ہی ذائقہ ہے نا بپسی کا، ایک ذائقہ ہے 7 اپ کا. وجہ کیا ہے کہ جو اندر مادہ ہے وہ تو یہودیوں کا ہے نا. یہ جتنے تم یعنی بروسٹ کھاتے ہو اور برگر کھاتے ہو اور پیزے کھاتے ہو، ان سب کا میٹیریل یہودی ہے. اور جتنی میری بیٹیاں کاسمیٹکس یعنی اپنے جمال حسن کو مزید تیز کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، کریمیں استعمال کرتی ہیں، آئی برو استعمال کرتی ہیں، مسکارا استعمال کرتی ہیں، لپسٹک استعمال کرتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا لوشن استعمال کرتی ہیں، بلیچ کریم، سب یہ ان میں خنزیر کی چربی ہے. یہ جتنے آپ بسکٹ شریف کھاتے ہو نا جی، کریم والے، ان کے اندر بھی اکثر جو ہے 90% میں خنزیر کی چربی ہے. اسی لیے جو مسلمان سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے یورپ میں مسلمان ہیں، امریکہ میں مسلمان ہیں، اسپین میں ہیں، ناروے میں ہیں، جرمنی میں ہیں، جنوب افریقہ میں ہیں، وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں جو کریم ہے تو اینیمل فیٹ ہے یا ویجیٹیبل فیٹ ہے. اگر سبزیوں سے ہے وہ لیں گے، اگر اینیمل ہے کبھی نہیں لیں گے. بھئی چربی جانور کی ہے یا انہوں نے وہ ریشہ جو ہے سبزیوں سے نکالا ہے. تو اگر جانور، وہاں نہیں لکھا ہوتا خنزیر، لکھا ہوتا اینیمل فیٹ، جانور کی. اچھا اگر وہ چربی خنزیر کی نہ بھی ہو تو جو لوگ یورپ جاتے ہیں، باہر کی دنیا میں جاتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان کے جتنے بڑے بڑے مذبح خانے ہیں، بچڑ خانے ہیں، وہاں پر ایک بڑے بڑے ڈرم رکھے ہوتے ہیں کاٹنے والے کے آگے، جہاں یہ جناب بکرا لٹکا ہوا ہے، دمبا لٹکا ہوا ہے، گائے لٹکی ہوئی ہے، خنزیر لٹکا ہوا ہے، ان کی چربی کاٹ رہا ہے، اسی ڈرم میں ڈال رہا ہے. بکری کی بھی چربی اسی میں ہے، خنزیر کی بھی اسی، ہر بلا کی چربی اسی ڈرم میں ڈالا جائے گا، چونکہ چربی ہے، کاٹ کاٹ کے جاتا جا رہا ہے. جب وہ ڈرم بھر جائے گا اس کو پیک کر دیں گے، وہ کمپنی آگے اٹھا لے گی، اس کے بعد جناب اس کو ریفائن کریں گی، وہی چربی آپ کو کھلائیں گے انشاءاللہ. اسی لیے میرے محترم، آج نماز میں حلاوت نہیں رہی، دعا مانگنے میں کشش نہیں رہی، عمرہ کرنے کے بعد رونا نہیں آتا، ملتزم پہ بھی آنسو نہیں نکلتے، مقام ابراہیم پہ بھی آنسو نہیں نکلتے، مدینے پاک میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر بھی آنسو نہیں نکلتے. وجہ کیا ہے کہ دلوں پہ زنگ لگ گیا اور وہ حرام چیزیں اندر ہیں.
دشمن کی سازش کو دیکھو کہ حرام سستا کر دیا ہے، حلال مہنگا کر دیا ہے، تو ہر آدمی حرام خود بخود کھائے گا۔ ابھی ہوٹلوں پہ جائے نا، یہ جو باہر کا گوشت آتا ہے بالکل صاف، ہر چیز فرسٹ کلاس، وہ 8 ریال کلو ملتا ہے، اور اگر یہ اپنا بکرا لے کے ذبح کریں اور صاف کریں وہ ان کو پڑتا ہے 35 ریال کلو۔ تو یہ 35 ریال کلو والا گوشت لے کے تمہیں 5 ریال میں کہاں روٹی کھلائیں گے؟ وہی لیں گے 8 ریال والا، اور وہ باہر کا ہے، اس کے ذبیحے کا کوئی پتہ نہیں۔ جو خود مرغی ذبح کرو وزن 500 گرام ہے، جو باہر سے آتی ہے ماشاءاللہ 1000 گرام ہے، لیکن ذبح نہیں ہے، کرنٹ کے ساتھ ماری گئی ہے۔ مسلمان کو کیا ہے، اس کو تو سستا ملے، بس جو ملے سستا ملے۔ مولوی اور پیر زکوٰۃ صدقات خیرات میں فرق نہیں کرتا، اور مقتدی حلال حرام میں فرق نہیں کرتا، کام دونوں کا چل رہا ہے۔ کتنے مولوی ہیں جن کو آپ پیسے دیں اور وہ پوچھیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقات ہیں، خیرات ہے یا ہدیہ ہے؟ وہ کہے گا پوچھوں گا تو بات گلے پڑ جائے گی نا، نہ پوچھو چپ ہو گئی ہے۔ میں یہ نعوذ باللہ اعتراض نہیں کرتا، یہ دل زخمی ہے، میں مجبور ہوں، میں کیا کروں؟ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، یہ میرا جرم ہے، میں زہر کو زہر ہی کہوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، زیارت تو میں نے بھی کی ہے، لیکن اس دور میں زیارت کی ہے جب مجھے کوئی عقل شعور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ بھائی تجربہ کر لو، فقیر کے لنگر میں آ جاؤ، 40 دن کی نیت کر کے آ جاؤ، کپڑا بھی لنگر سے ملے گا وہی پہننا پڑے گا، روٹی بھی لنگر سے ملے گی وہی کھانی پڑے گی، اور لنگر میں جو نماز کا سلسلہ ہے، ذکر کا ہے، تلاوت قرآن پاک کا ہے، درس، اس پہ پابندی کرنی پڑے گی۔ اور میں صرف 40 دن کر کے دیکھ لو کہ انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ یقین کریں بڑے بڑے ڈاکو گئے اور واپس آئے تھے، اتنی داڑیاں تھیں اور تہجد گزار، بڑے بڑے شرابی، چین سبوں کا سگریٹ والے واپس آئے، سب کچھ ہو۔ میں کسی دور میں بالکل میرا بچپن تھا، ابھی ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، تو کسی باطل فرقے کی کتابوں سے میں بڑا متاثر تھا۔ علم تو تھا نہیں نا، جیسے آج کوئی نیا آدمی پڑھا لکھا ہو، اس کو سر سید کی کتابیں پڑھا دو اور کسی اس کی برادری کے لوگوں کی کتابیں پڑھا دو، چکرال کی پڑھا دو، مشرقی کی پڑھا دو، برق کی پڑھا دو، پرویز کی پڑھا دو، فوراً متاثر ہو جائے گا۔ علم تو ہے نہیں نا کہ جواب دے۔ تو وہ بیماری مجھ میں بھی تھی، رات دن وہ کتابیں میں پڑھتا تھا۔ مجھے یاد ہے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیشیانہ والا کی مسجد میں ہم گئے، نماز کے بعد والد صاحب نے ملاقات کی اور میں ساتھ بیٹھا تھا۔ والد صاحب نے کہا کہ حضرت یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور بدقسمتی سے اس کو بھی کسی باطل فرقے کی کتابوں کی بیماری لگ گئی ہے۔ میں اس کو اس لیے نہیں کہتا کہ یہ بلوچ ہے، میں کہوں گا ضد کرے گا۔ میں نے الٹ کر دیا، دعا کروں۔ مجھے یاد ہے میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا اور میں اچھا بھائی، اچھا بھائی، اچھا بھائی،
تم بھی باطل کی کتابیں پڑھتے ہو. اچھا بھائی بس 2-3 روایتیں کے واپس. اس وقت سے لے کر پھر ساری زندگی میں نے اس کی کتاب نہیں پڑھی, اس باطل کی تردید ہی کرتا رہا. بس انقلاب آ گیا زندگی میں. بہت دعا کر رہے ہوں گے نا کوئی. اچھا اس وقت میں مذاق بنا رہا تھا, میں نے کہا یہ کیا بزرگ کیا کہ اچھا بھائی یہ کیا ہے. اس گھڑی سے لے کر جو ان کے شیرا والے سے اترا, اس باطل فرقے کے خلاف کتاب لکھی ہوئی بک رہی تھی, وہ میں نے خرید لی. راستے میں اسٹیشن گاڑی میں پڑھتا رہا اور اپنے علاقے میں آ کے مسجد میں سب سے پہلے اس کے خلاف تقریر کی. نکل گیا نا باطل اندر سے. وہ بزرگ چلے گئے ہیں, اب وہ تو ہیں نہیں. اب کیا کرو, استغفار. اب کیا کرو, تنہائی میں بیٹھ کے 2 رکعت پڑھو, استغفار کرو, درود شریف پڑھو. اور یاد رکھو کہ ایک عبادت ہے, ایک عادت ہے. اگر تھوڑا سا دونوں میں فرق ہے, اگر تم چاہو تو وہ عادت بھی عبادت بن جائے گی. بس تھوڑی سی بس تھوڑا سا پھیرنا ہے بس. آج دیکھو نا, اب کھانا کھاتے ہیں عادت ہے, صبح ناشتہ کرتے ہیں عادت ہے, پھر جناب ڈنر کرتے ہیں, لنچ کرتے ہیں, برنچ کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے ہیں, سب عادت ہے. لیکن اگر نیت یہ ہو جائے کہ میرا اللہ میں ناشتہ اس لیے کر رہا ہوں تکڑا کہ ابھی جا کے تیری حدیث پڑھاؤں گا, تفسیر پڑھاؤں گا, درس دوں گا, تو وہ عادت نہیں عبادت بن جائے گی. حضور کی حدیث سن لیں. حضور نے فرمایا فی بضعکم صدقۃ, کہ آدمی جب اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. صحابہ حیران ہو گئے کہ یقضی شہوت ہو, آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے, اپنی خواہش پوری کرتا ہے, صدقہ کیسے مل کر ثواب ملتا ہے. فرمایا اگر یہی پانی کسی غیر عورت کے اندر ڈالتا تو گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا. فرمایا جب صحیح مقام پہ ڈال رہا ہے تو ثواب تو ہوگا. تم سوتے ہو عادت ہے, لیکن اس نیت سے سو جاؤ کہ آپ جلدی سو جائیں, پھر آرام سے تہجد میں اٹھیں گے, طبیعت میں نشاط ہوگا, تہجد پڑھوں گا, پھر مسجد جاؤں گا, وقت سے پہنچوں گا, سنتیں پڑھوں گا, فجر پڑھوں گا, اشراق تک تلاوت قرآن کروں گا, پھر اشراق پڑھ, تو وہ تیری نیند بھی عبادت بن جائے گی. مسواک کر رہے ہو, ابھی منہ صاف ہو جائے, منہ تو صاف ہوگا, لیکن نیت یہ کر لو کہ سنت محمد مصطفیٰ ہے تو اب عبادت ہو گئی. نماز پڑھ کے گھر جا رہے ہو, چلتے چلتے ذکر کر رہے ہو, چلنا بھی عبادت ہو گیا. گھر والوں سے محبت کر رہے ہو, عبادت ہو گئی. والدین کی فرما برداری کر رہے ہو, عبادت ہو گئی. تو بس اپنی عادتوں کو عبادت میں بدل ڈالیں, اپنی نیتوں کو درست کر لیں. کوئی ضروری نہیں ہے. ابتدا میں بھی انقلاب جو آیا تھا حضور کی صحبت سے اور اللہ کے قرآن سے آیا تھا. اب صحبت تو ہمارے پاس ہے نہیں, لیکن قرآن تو ہے. اس لیے قرآن پڑھا کرو. ایک رکوع پڑھو لیکن سوچ سوچ کے پڑھو, تدبر سے پڑھو, ایک ایک آیت کر کے پڑھو اور سمجھنے کی کوشش کرو اس کو. تو اب دیکھیں یہودی کو اتنی عداوت ہے, اکیلا ہو تو اس وقت بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ مسلمان کو قتل کر دو. فرماتے ہیں کہ چونکہ نصارہ کے اندر رافت تھی, رحمت تھی. وفی کتاب من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. ان کی کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر کوئی تیرے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں گال بھی پیش کر دو. وَلَيْسَ الْقِتَالُ مَشْرُوعًا فِي مِلَّةِ
ملتہم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر کوئی قتال، کوئی جہاد کا حکم نہیں تھا. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. أَيُّ فِيهِمُ الْقِسِّيسُونَ خُطَبَاؤُهُم وَعُلَمَاؤُهُم، ان کے اندر علماء تھے، ان کے اندر خطباء تھے. قسیسین جو ہے واحدهم قسیس وقس ایضا وقد يجمع على قصوص والرہبان جمع راہب، اور عابد بھی تھے مشتق من الرہبت وہی الخوف، کہ راہب کو راہب کیوں کہتے ہیں؟ یہ رہبہ سے خوف سے ہے، جیسے راکب رکبان فارس فرسان، تو ان میں عابد بھی تھے، درویش بھی تھے، علماء بھی تھے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس امت میں بھی علماء اور درویش ہوں گے وہ امت بچ جائے گی انشاءاللہ. وقد يكون الرهبان واحدا وجملة رهابين، رهبان رهابين قربان قرابين وجرزان وجرارين، وقد يجمع على رهابنا. ومن الدليل أن يكون عند العرب واحدا قول الشاعر لو آينت رهبان دير في الفلل لانهدر الرهبان يمشي ونزل. وقال البزار حدثنا بشير بن آدم قال حدثنا نصير بن الأشعث قال حدثني سلط الدهاني عن جائمة بن رصاب قال صلى سلمان کو اللہ تعالی ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، کہ قسیسین کون ہے؟ فقال دعل قسیسین فی البیع والخرب اخرانی ذلك بأن منهم صدیقین ورهبانا. اب ان سے میں نے پوچھا کہ قسیسین کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا چھوڑ قسیسین کیا کہہ رہے ہو، قسیسین تو وہ ہوتے ہیں بے کے اندر ہوتے ہیں یا ویرانیوں میں رہتے ہیں. بلکہ یہ قرات جو ہے وہ اس طرح ہے ذالک بأن منهم صدیقین ورهبانا، لیکن یاد رکھو یہ قرات شاذ ہے، اصل قرات وہی ہے ذالک بأن منهم قسیسین ورهبانا. وَقَدْ رواه ابن بلدوي من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني عن نذير بن زياد الطائي عن سلط الدهان عن جائمة بن رصاب عن سلمان. وقال ابن ابي حاتم ذكره ابي حدثنا يحيى بن الحخاني حدثنا نذير بن زياد الطائي حدثنا سلط الدهان عن جائمة بن رصاب قال سمعت سلمان وسئل عن قوله، کہتے ہیں میں نے سنا حضرت سلمان سے کسی نے اس قول کے بارے میں پوچھا ذالک بأن منهم قسیسین فاقرأنی، ان نے مجھے پڑھایا کہ قسیسین نہیں بلکہ قرات یہ ہے کہ ذالک بأن منهم صدیقین ورهبان. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ قرات قسیسین ہے اور یہ تفسیر ہے قسیسین کس کو کہتے ہیں؟ علماء کو، اور علماء ہی صدیقین ہوتے ہیں، علماء ہی سچ بولنے والے ہوتے ہیں. وقوله تبارک و تعالی ذلك بأن منهم قسیسین ورهبانا وهم لا يستكبرون. تذكرون فيهم العلم والعبادة والتواضع. اللہ نے فرمایا کہ چونکہ ان کے اندر علم بھی ہے، ان کے اندر عبادت بھی ہے، ان کے اندر تواضع بھی ہے، اکڑ نہیں ہے، تو تواضع جو ہے انسان کو بڑا اونچے مقام پہ پہنچا دیتی ہے. ثم وصفهم بالانقياد حق اتباعه والانصاف. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وہ حق بات سننے والے ہیں، حق بات ماننے والے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ
مما عرفوا من الحق اے مما عندهم من البشارة ببعثة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ قرآن سنتے ہیں، انجیل سنتے ہیں، ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ انجیل کے اندر بھی بشارت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی. فرماتے ہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. اے میں یہ شرعیت یاد آئی من بھی، یا اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمیں مہربانی کر کے ان لوگوں میں شامل فرما لیں جو اس کتاب کو سچا ماننے والے ہیں اور اس پر ایمان لانے والے ہیں. واللہ اعلم. میرا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ دوران طواف موقع ملے تو حجر اسود کو بوسہ دیں. بوسہ دینا سنت ہے، اور اگر موقع نہ ملے پھر ہاتھ لگانے کی کوشش کریں. ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ کو بوسہ دیں. اگر ہاتھ بھی نہ لگے صرف اشارہ کریں تو پھر بوسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ اشارہ جو ہے بوسے کے قائم مقام ہے، اس لیے اگر ہاتھ نہ بھی لگے تو بوسہ دینا جائز ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ ہاتھ لگے تو بوسہ دو، نہ لگے تو نہ دو. طواف جو ہے جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے اصل مسئلہ سمجھ لو، طواف اپنے لیے کرو پھر ان کے لیے دعا کرو. بی بی عائشہ کی مسجد سے عمرہ ہو سکتا ہے، حضور سے ثابت ہے. 1400 سال ہو گئے ابھی تک تمہیں پتہ نہیں لگا. تو اگر پتہ نہیں لگا تو مولوی مکی کے کہنے سے بھی تمہیں پتہ نہیں لگا. اللہ کے بندے، بی بی عائشہ نے جو وہاں سے عمرہ کیا حضور کے حکم پر ہی تو کیا ہے، ثابت ہے کا کیا معنی؟ میں نے صفا مروہ کے 7 کے بجائے 14 چکر لگائے ہیں ماشاءاللہ. تو 7 تمہارے جو تھے وہ اصلی ہو گئے، باقی 7 تم پہ چٹی پڑ گئی جہل ہونے کی. پہلے پوچھ لیتے تو 14 چکر تو نہ لگانے پڑتے ہیں. کہتے ہیں کہ اوپر والے جو ہیں جنت میں، وہ نیچے والے جو ہیں، گزارش یہ ہے کہ میں نے تو قرآن سے پڑھا تھا کہ جب دل میں حسد ہی نہ رہے تو حسد کیوں کریں گے؟ دنیا میں ہم کیوں جلتے ہیں؟ یار اس کا مکان بڑا اچھا ہے. اس لیے سب سے پہلے جو حسد کیا ابلیس نے کیا کہ آدم کو اتنا عزت کیوں ملی. پھر حسد کیا قابیل نے کہ میرے بھائی حابیل کو خوبصورت بیوی کیوں ملی اور مجھے کیوں نہیں ملی، اور میں قتل کر دیا. تو جب حسد نہ رہے تو نہ قتل ہوگا، نہ حسد ہوگی، نہ اعتراض ہوگا. نیچے والوں کو اوپر والوں پر، اوپر والوں کو نیچے والوں. وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں گے کہ جہاں اللہ نے ہمیں رکھا ہے اسی پہ راضی. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ. اب قرآن میں دیکھ لو، سارے نمبر بھی میں لگا کے دوں آپ کو کہ نمبر کون سی ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہ کرنی پڑے. کعبے کے ساتھ لوگ جو ہیں تصویریں بنواتے ہیں، بالکل ناجائز. اگر تصویریں بنانا جو ہے دین ہے، پھر صحابہ تو بیچارے بغیر تصویر کے چلے گئے. تمہارا مرتبہ ان سے اونچا ہو گیا. خدا کا خوف کرو. قضا نوازیں بالکل پڑھیں. حضور پاک کی نوازیں جب قضا ہوئی ہیں تو آپ نے ادا فرمائی ہیں. صرف یہ نہیں فرمایا کہ توبہ کر دو، ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے توبہ بھی کرو کہ حقوق اللہ ہیں، اللہ معاف کر دیں، لیکن پڑھتے بھی رہو.
بعض لوگ قبر والوں کو مردہ کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، قبر مردہ نہ ہو تو قبر میں کون دفن کرے گا؟ کبھی زندہ کو کسی نے دفن کیا؟ بھائی مردہ کو ہی دفن کیا جاتا ہے نا. ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ موت دیتے ہیں پھر قبر دیتے ہیں. کس نے کہا اس کو مردہ نہ کہو؟ ایک یہ ہے کہ دفن ہونے کے بعد ان میں زندگی ہوتی ہے یا نہیں وہ الگ مسئلہ ہے. مردہ تو ہے، بالکل زندگی ہوتی ہے، نہ ہو تو سوال جواب کس بات کا ہے؟ تقلید کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. یاد رکھو ساری دنیا میں دو مرتبے ہیں، یا آدمی مجتہد ہوگا اس کو کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا مقلد ہوگا، تیسری قسم ہے ہی نہیں. یا امام ہوگا یا مقتدی ہوگا، یا رائی ہوگا یا رعیہ ہوگی، یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی، تیسری قسم تو کوئی نہیں ہوتی. مجتہد ہے اس کو تقلید کی کوئی ضرورت نہیں، مجتہد کے مقام پہ نہیں ہے تو تقلید کرنی پڑے. کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے بھائی حضور کا حکم ہے، حضور کا حکم ہے، حضور نے فرمایا بی بی عائشہ کو جا کے عمرہ کرو، اور ساتھ یہ نہیں فرمایا تیرے لیے ہے، تیرے بعد میری امت نہ کرے. ساری زندگی بی بی عائشہ کرتی رہی، ہر سال آج عمرہ کرتی رہی، عبداللہ بن زبیر کرتے رہے، عبداللہ بن عمر کرتے رہے. پتہ نہیں تو نہیں ہے نہ کرو، لیکن اعتراض تو نہ کرو. یہ حکومت الحمدللہ اسلامی حکومت ہے، یہاں کوئی بدعت نہیں رہنے دیتے، مٹا دیا جاتا ہے. اگر ان کے نزدیک مسجد عائشہ سے عمرہ ناجائز ہوتا تو میقات پہ مسجد بنواتے، جعرانہ پہ مسجد بنواتے. میری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں، ڈاکٹری رپورٹیں بھی ٹھیک ہیں، تو آپ ایسا کریں گے میاں بیوی دونوں سورت یوسف جب موقع ملے پڑھ کے دعا کیا کرو، سورت یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو. اور قرآن میں جو اولاد کی دعائیں ہیں نا وہ یاد کرو. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك انت السميع الدعاء. اور استغفار زیادہ پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کم از کم 2000 دفعہ خامد پڑھے، 2000 دفعہ بیوی پڑھے. انشاءاللہ اگلے سال جب آئیں گے تو آپ کی بچہ ہوگا اللہ کی رحمت سے. قرآن کا وعدہ یمددکم باموال وبنین، استغفار کرنے والے کے میں مال میں بھی برکت دیتا ہوں، اولاد میں بھی برکت دیتا ہوں. یہ تو قرآن کا وعدہ ہے. مجھے وصل سے بڑے آتے ہیں، کوئی بات نہیں، جب اللہ نے معاف کر دی آنے دو. آخری سنتیں پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے ہر نماز کے بعد پھیرا کرو. دعا حضور سے نہیں مانگی جاتی، دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما. کہتے ہیں جی کہ محمد الرسول اللہ ہیں، تو جب ہیں تو حد نظر ہو گئے. ماشاء اللہ آپ بھی موجود ہیں تو آپ بھی حد نظر ہو گئے. یہ کیا معنی ہے؟ کلمہ عربی کا ہے اور حاضر ناظر ہیں اور ہی اور بھی سے ثابت کرو گے. شرم کرو، اللہ سے ڈرو. جہاں ہو نہیں ہے وہ حاضر ناظر نہیں ہوگا. تمہارے والدین نہیں ہیں کیا معنی ہوگا؟ ختم ہو گئے، ہمیشہ کے لیے مٹ گئے. یہ کیا مسئلے بناتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ قرآن ہے نہ دین ہے کہ نہیں ہے. میں نے بچے کو حفظ کرایا، اس نے قرآن بھلا دیا ہے. قرآن بھلانا گناہ کبیرہ ہے. بچے سے کہیں توبہ کریں اور روزانہ پڑھتا رہے، باقی یاد ہو نہ ہو وہ اپنی طرف سے لگا دیں. اگر ہم اپنی زمین کسی کو
کاشتکاری کے شرائط پہ دے سکتے ہیں، گلزار گیری پہ دے سکتے ہیں۔ میدان حشر کہاں ہوگا؟ آپ نے کون سے عمل تیار کیے ہوئے ہیں کہ فکر ہے؟ وہ شام میں ہوگا جناب۔ اچھا ہے، چلے جاؤ۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ نہ آپ پر جادو ہوا ہے، مانا وہ کافروں کا رد ہے۔ کافر کہتے تھے حضور جادوگر ہیں، جادوگر ہونا الگ بات ہے، جادو ہونا الگ بات ہے۔ کچھ خدا کے لیے سمجھا کرو اللہ کے قرآن کو۔ تو اللہ نے قرآن میں رد کیا، میرا مدین آپ جادوگر ہیں نہ دیوانے ہیں۔ جادوگر ہونا الگ بات ہے، جادو ہونا الگ بات ہے۔ ایک آدمی جادوگر نہیں ہے لیکن اسے جادو ہو جاتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے قرآن سمجھتے ہو اور کہاں سے قرآن کے مسئلے پڑھتے ہو۔ جیسے فرمایا وما انت بنعمت ربک بمجنون، وہ ہے جادو ہو جانا۔ بخاری کی حدیث ہے، انا للہ و انا الیہ۔ پھر تو سیاست کا بھی نکال کر دو۔ آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں۔ آپ کہتے ہیں آپ نہیں سنا، اللہ سنا سکتا ہے کہ نہیں سنا سکتا؟ تو اسی اللہ نے ہمیں نبی کے ذریعے حکم دیا ہے کہ السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین۔ اسی اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے فرشتے جا کے پوچھیں گے من ربک ما دینک ما تقول فی اتحاد الرجل۔ جب وہ سنتے ہیں ان کے سے پوچھیں گے، اندھے بہرے گونگے سے پوچھیں گے۔ شیعہ مرد ہو یا عورت کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ بعض شیعہ جو ہیں وہ کفر کی حد تک چلے گئے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا پتا وہ کیسا ہے؟ تو کافر کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہوتا، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ نہ پڑھیں۔ اچھا یہ بھی تم نے پڑھا ہے ان کی کتابوں میں کہ اگر اتفاق سے وہ پھنس جائیں، سنی کا جنازہ پڑھنا پڑ جائے، تو وہ پتہ ہے جنازے میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لعنہ، اللہ اس پہ لعنت فرمائی، علی کا دشمن ہے، اللہم لعنہ ببغض اہل بیت، اہل بیت کا دشمن ہے، اس پہ لعنت فرمائے، اس کو جہنم میں بھیج۔ وہ تمہارے لیے یہ دعا مانگتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، حل کیے بغیر، کمرے سو گیا آدھے گھنٹے، پھر عصر کی نماز پڑھی، مغرب کے بعد حل کرائے، کوئی بات، کوئی جرمانہ نہیں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے محراب کے دائیں اور بائیں تو صف اول وہاں وہ ہے جو امام کے پیچھے ہوتی ہے۔ ہم نے عمرہ کیا، حلق کیے بغیر، کپڑے پہن لیے، ناشتہ کیا، پھر ساتھیوں نے بتایا، حلق پھر یاد آیا، تو اگر گھنٹے 2 گھنٹے میں حلق کرا لیا تو کوئی جرمانہ نہیں، اگر 5-6 گھنٹے گزر گئے تو دم پڑ گئی۔ فصل پکنے سے پہلے ایڈوانس آدھی قیمت یا کم قیمت پر بیچنا خریدنا بالکل ناجائز ہے۔ جب تک فصل پک کے ہاتھ میں نہ ہو اس کو وزن کیے بغیر بیچنا جائز نہیں ہے۔ نمازی کے آگے سے بالکل نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ اگر طواف کے دوران آخری استلام ہم نے نہیں کیا، نامہ ہے تو کوئی حاضر نہیں۔ جب ہم حضور کے روضہ مبارک میں جا کے مواجہ شریف میں سلام پڑھتے ہیں، بالکل حضور سنتے ہیں، صحیح حدیث ہے۔ احرام حل کرنے سے پہلے کھول سکتے ہیں، نہیں کھول سکتے ہیں۔ احرام میں بال پڑ جائیں، بھائی چادر اتارنا الگ بات ہے، احرام کھول کے کپڑے پہننا الگ بات ہے۔ خدا کے لیے کوئی بات تو سمجھا کرو، چادر اتار کے رکھ دو، بال کٹواؤ، کوئی بات نہیں۔ مانے یہ ہے کہ احرام کھول کے سلے ہوئے کپڑے نہ پہن لو۔
اگر کوئی غیر محرم عورت سلام کرے بالکل جواب نہ دے، دل میں جواب دے، اور اگر کوئی عورت سے بات کرے تو جھڑک کے بات کرے، یہ نہیں ہے کہ نرم لہجے سے بات کرے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ، پھر جس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے وہ نرم بات سن کے سمجھتا ہے کہ بھی کام بن جائے گا۔ ہم بھی غیر محرم عورت کو سلام نہیں کر سکتے، ہمیں تو کبھی سلام نہیں کیا، غیر محرم کا کیا فکر پڑ گیا تمہیں؟ مسجد میں بم بلاسٹ ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی، تاکہ تمہیں حیا آئے۔ اللہ کی مرضی ہے تو اللہ کا کعبے کا غلاف بھی جل گیا، اللہ کی مرضی ہے۔ بیت المقدس گرایا گیا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا نظام ہے۔ یہ تو کوئی ایسی بات ہے، ہر چیز تو اس کی تقدیر کے بغیر تو نہیں ہو سکتی ہے۔ کل خانی اور تیسرا اور چوتھا اور 40واں یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، یہ بدعت ہے، تم نے گھڑی ہوئی ہے۔ عمرے پر ماں کو میں نے ویل پہ طواف کروایا، صفا بھی کرائی، آپ کا بھی عمرہ ہو گیا، اب وہاں میں نہ پڑے 100 دفعہ تو تم نے پوچھا ہے، اب میں بتا کے بھی تنگ آ گیا۔ جب اعتبار ہی نہیں کیوں پوچھتے ہو؟ ہم نے پاکستان سے عمرہ کیا، حلق کرایا، دوبارہ مدینے سے عمرہ کیا، حلق کرایا، تیسرا عمرہ کیا، مسجد عائشہ سے بالکل حلق کرنا پڑے گا، چاہے 100 عمرہ کرو، ہر عمرے کے بعد اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ ایک آدمی نے طواف کیا، صفا مروا بھی دوڑا، بیمار ہو گیا، حلق نہیں کرا سکا، تیسرے دن حرم میں حاضری دی، طواف کے 7 چکر پورے کیے، بہرحال حلق بھی کرائے، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ایک دم بھی ادا کرے۔ سجدے میں زمین پہ ہاتھ رکھنے چاہیے، گھٹنوں کو پہلے، کوئی بات نہیں، اگر حالات ہیں بعض اوقات آدمی مجبور ہے ہاتھ پہلے رکھتا ہے، ورنہ گھٹنے بھی پہلے رکھیں جائز ہیں۔ میں عمرے پہ آیا ہوں، انہوں نے کہا میرے لیے مدینہ منورہ سے مٹی اور کڑوے کنویں سے پانی بالکل نہ لے جاؤ۔ مدینہ منورہ سے مٹی لے جانے کا حکم نہیں ہے، کھجور لے جانے کا حکم ہے، جو سنت ہے وہ کھجور ہے، اور زمزم کا پانی لے جانے کا حکم ہے۔ مدینے میں کوئی کڑوا شڑوا کنواں نہیں ہے، یہ کڑواہٹ تمہارے اندر ہوگی، مدینہ تو رحمت ہی رحمت ہے۔ آدمی کا منہ گندا ہوا سے کڑی رکھ دیا۔ ایک حاجی آیا، حج کے دوران مزدلفہ میں بیمار ہوا، باقی ہمارا اس کے وکیل نے کیا، ہسپتال میں داخل ہے، ٹھیک ہے، کوئی وہ مجبور ہے، وہ بھی تک ہسپتال میں ہے بیچارہ، حج سے لے کر اللہ شفا دے دے، طواف زیارت کر لے اور ایک دم بھی دے دے۔ کیونکہ اس کو بیماری نے روک دیا ہے نا، دم احسان ہے۔ نماز کی حالت میں عورت کو چہرے پہ کپڑا ڈالنا ضروری نہیں ہے، یہی تو استثناء ہے نا کہ نماز میں وہ چہرہ کھول سکتی ہے، ہاتھ کھول سکتی ہے۔ نقاب ڈالے تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن اتار سکتے ہیں۔ اگر ہم نے وہ آگے پی کیپ لگا، کوئی ضروری نہیں پی کیپ، ویسے کپڑا لٹکا دیا کرو۔ اگر پی کیپ لگا ہوا ہے اس کو سجدے میں نکال لو، سجدہ کیسے کرو گی؟ یعنی اچھی طرح سجدہ کیا کرو، پیشانی ناک اچھی طرح زمین پہ لگے، اور آگے ہیڈ پہنا ہوا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں لگے گا نا، اس کو اتار دو۔ اگر بعض عورتیں حنفی مسلک پہ ہیں، حرم میں نہیں آتی،
اپنے ہوٹل میں نماز پڑھتی ہیں تو بالکل وہ مثل ثانی شروع ہونے کے بعد نماز پڑھیں، جلدی نہ پڑھیں۔ یہ تو یہاں جلدی اس لیے جائز ہے کہ حرم کی جماعت نہ چھوڑی جائے، ورنہ احناف کے نزدیک تو وقت نہیں ہوتا۔ جب سورج عین سر پہ ہو استوا ہوتا ہے، جیسے یہاں مثلا 12:25 پہ ظہر کی اذان ہوتی ہے تو 12:10 کے بعد نماز شروع ہو جاتا ہے۔ حدود حرم کے بعد لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، صفوں کا خیال نہیں کرتے، وہ گناہگار ہیں۔ لازم آگے آئیں اور صفیں برابر بنائیں اور صفوں کے ساتھ صفیں ملائیں۔ بیت اللہ میں جیسے کہ دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، مسلمان دشمنوں کے خلاف ان کی ہدایت کی دعا کرے، کافر ہیں تو ان کی ہلاکت کی دعا کرے۔ کہتے ہیں جی کہ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کے آپ نے جو ناک کا ذکر کیا تو جو چیزیں قرآن میں ذکر ہیں ان کو بھی نکال دیا جائے، کیا خیال ہے آپ؟ عورتیں جو ہیں تو قرآن سے نکال دیں کہ یسألونک عن المحیض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، یہ نکال دیں۔ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، اس کو بھی قرآن سے نکال دیں۔ کیا عجیب باتیں کرتی ہو، کوئی شرم نہیں ہوتا؟ شریعت میں شرم نہیں ہوتا یار۔ وہ تو میں نے بتلایا تھا اس آدمی کی زیادتی بتلائی تھی کہ وہ بدبخت غیر عورتوں کے سینوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے عمل کے لیے، میں نے تو اس کی زیادتی بتلائی کہ تعریف کی تھی کہ ایسا کرو، کوئی سمجھا بھی کرو نا خدا کے لیے۔ باقی حلال کے مسائل میں شرم نہیں ہوتا۔ وہ تو میں نے بتایا نا کہ میرا شاگرد تھا، اس بدبخت نے یہ کاروبار شروع کر رکھا ہے۔ میرا بھائی غلط راہوں پہ چل گیا، دعا کریں بالکل اللہ سب کو ہدایت دے، اور اس کے لیے کسی کا بیٹا نافرمان ہو یا بھائی نافرمان ہو یا وہ غلط عادتوں میں پڑ گیا ہو، جیسے نشہ ہے، زنا ہے، شراب ہے، اس کا بزرگوں نے ایک تجربہ لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے اسی نیت سے کہ یا اللہ میرے اس کی بیٹے کی یا بھائی کی اصلاح کر دے، ہدایت کر دے۔ 2 رکعت پڑھ کے درود شریف پڑھ کے 100 دفعہ پڑھے سورۃ الاخلاص، پھر درود شریف پڑھے، پھر اللہ کے آگے گر گڑا کے دعا مانگے، 11 دن عمل کرتا رہے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ نماز سری ہو یا جہری ہو، حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ امام کی فاتحہ مقتدی کی فاتحہ ہوتی ہے، اور اگر شافعی ہے پڑھا کر، اور اگر حنبلی ہے تو جہری نمازوں میں نہ پڑھے، سری میں پڑھا کر۔ عمرے کا احرام کھولنے کے بعد آدمی اپنی بیوی سے مل سکتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ مسئلہ ہے، مجھے بتاؤ میں کیا کہوں؟ مل سکتا ہے جناب، عمرہ کرنے کے بعد بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے، یہ اچھا مسئلہ سیکھا، پھر اچھے عمرے پہ بیچارے آئے، لاکھوں خرچ کیا، بیوی بھی گئی۔ اللہ کے بندے جو چیز احرام میں حرام ہے اس کے بعد حلال ہے، بس موٹی سی بات ہے۔ یہ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ میرا بھائی یہاں بھی جو شیعہ ہیں ان کو کافر سمجھا جاتا ہے، لیکن جب آپ پاسپورٹ دے کر ان کو مسلمان لکھ کے بھیجتے ہیں تو یہ کیا کریں؟ آپ تو قادیانیوں کو بھی مسلمان لکھ کے بھیج، آپ لکھو اس پر قادیانی، لکھو رافضی، مجالے آنے دیں۔ یہ ہمت تو تم کرو نا، ان کے پاس ابھی کوئی ایکس رے نہیں آئی جو سینے پہ رکھ کے پتہ کر لیں شیعہ ہے کہ سنی ہے۔
کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مسجدوں میں لوگ اور ملکوں میں مسجدیں بناتے ہیں، یہاں سے آ کے لاکھوں چندہ کرتے ہیں، مسجد پہ نہیں لگاتے ہیں، تو قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ حالت احرام میں نماز کی حالت میں سر پہ کپڑا نہیں ڈالنا چاہیے۔ طواف کے دوران میں کعبۃ اللہ کا بوسہ لینا منع ہے، بوسہ صرف حجر اسود کا ہے۔ کسی آدمی کو گاڑی کی رقم دی کہ ان پیسوں سے میری گاڑی خرید کے ادھار پہ مجھے دے تو حرام ہے۔ اگر خانہ کعبہ سامنے ہے تو نماز میں نظر سجدے کی جگہ پہ ہو، کیونکہ نماز عاجزی ہے، نماز بندگی ہے، تذلل ہے، اور عاجزی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو، بلکہ سجدے کی جگہ پہ نظر رکھو۔ کہتے ہیں جی کہ ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں اور یہ رافضی ہیں، یہ یہودی الاصل ہیں، یہودی النسل ہیں، تو پھر ان کی روایت کو کیوں قبول کیا جاتا ہے؟ بعض محدثین نے اپنی کتابوں میں شیعہ راویوں سے روایت لی ہے، بالکل نہیں، بلکہ نشاندہی بھی کی ہے کہ شیعی، یہ بندہ شیعی ہے۔ اچھا، کہیں لکھتے ہیں شیعی غالی، یہ کٹر شیعہ ہے۔ کہیں لکھتے ہیں شیعی محترق، یہ سڑول شیعہ ہے۔ روایت بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ روایت لینے میں بات سمجھو اللہ کے لیے۔ اچھا سوال ہے، جس نے بھی سوال کیا بہت اچھا سوال کیا کہ بھئی جب وہ شیعہ ہیں، کہتے ہیں یہودی ہیں، فلاں ہیں، اور آپ کے جتنے سیاستہ کی حدیثیں ہیں ان میں راوی شیعہ ہیں۔ اس کی وجہ یاد رکھو، روایت لینے میں دو چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ روایت کرنے والا سچ بولتا ہے یا جھوٹا ہے۔ اگر ایک سنی جھوٹ بولتا اس کی روایت نہیں لیں گے، لیکن شیعہ ہے سچا تو اس سے روایت لے لیں گے۔ اس لیے علماء آگے لکھتے ہیں شیعی لیکن صدوق ہے، تو شیعہ لیکن ہے سچا، جھوٹ نہیں بولتا، تو ایسے آدمی سے روایت لے لی جاتی ہے۔ ہمیں جیسے مثلا یوں یاد رکھو کہ ابو جہل اگر جانور ذبح کرے تو حرام ہے، لیکن اگر کوئی یہودی ذبح کرے تو حلال ہے۔ اگر کوئی نصرانی ذبح کرے، کیوں؟ وہ اہل کتاب ہے، وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں، مشرک اللہ کا نام نہیں لیتا ہے۔ جب اس نے اللہ کا نام لے لیا اب اس کا ذبیحہ حلال ہو گیا۔ کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے۔ اسی طرح جو سچا ہے اس کی روایت لے لیں گے، چاہے وہ شیعہ ہو، کوئی بات نہیں، لیکن اس سے تو فرق نہیں پڑے گا۔ اور پھر ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ اس دور میں جو شیعہ تھے وہ اس قدر بدتمیز نہیں تھے جو ہمارے دور میں ہیں۔ وہ شیعہ صرف اتنے تھے، وہ کہتے تھے کہ حضرت علی افضل ہے ابو بکر سے، کیونکہ وہ اہل بیت رسول اللہ ہے، حضور کا رشتہ دار ہے، قرابتدار ہے، لہذا وہ صرف تفضیلی شیعہ تھے۔ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ قرآن نامکمل ہے، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ بی بی عائشہ ناپاک ہے، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر مسلمان نہیں ہیں۔ یہ تو سارے بعد میں پیدا ہوئے ہیں اسنا شریف۔ تو اس لیے روایت اس لیے لی جاتی ہے کہ اگر ایک آدمی ہے، آپ جانتے ہیں جی یہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کی بات لے لیں گے۔ جھوٹ بولتا ہے نہیں لیں گے، چاہے سنی بھی ہو۔ عورت اگر اپنے ہاتھوں میں دستانے پہن کے طواف کر سکتی ہے، لیکن عمرے میں نہ پہنے۔
عام طور پہ جو ہے دستانے جرابیں پہن کے، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو دستانے پہن کے جراب پہننا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سر سے پاؤں تک چونکہ عورہ ہے، لہذا جتنا چھپی ہوئی ہو اتنا اچھا ہے۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والسلامة عن كل اسم والغنيمة عن كل بر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا كربا الا نفسته ولا ضالا الا هديته ولا مريضا الا شافيته ولا ميتا الا رحمته ولا حيا الا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها۔ دعا کریں اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اس قدر بارشیں ہو رہی ہیں، کشمیر سے لے کر پورے ملک میں فصل بھی برباد ہو گئے، باغات بھی برباد ہو گئے، درخت بھی اکھڑ گئے، یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔ اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تهلكنا بذنوبنا، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم انك عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ تمام دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، تحفیظ والوں کی، دعوت والوں کی، تبلیغ والوں کی، مسجدوں کی، مدرسوں کی، معابد کی، معاہد کی، سب کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ وعلیکم السلام۔